بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مولانا احسان القادری سلطانی صاحب کا کلپ موصول ہوا جس میں مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے جو کچھ کہا دو کلپوں میں، اس کا خلاصہ پہلے ہم آپ کو خلاصے کے طور پر کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ نے شرک کی تعریف کرنی ہے۔ نمبر دو، آپ نے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جو اصطلاح استعمال کی ہے اس کا ثبوت دینا ہے ان کتب سے جو مسلم بین الفریقین ہوں۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ معجزہ اور کرامات سے استدلال کرنا درست نہیں، یہ بھی ثبوت آپ نے دینا ہے۔ پھر ہمارے دلائل کو رد کرتے ہوئے مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے جہاں باقی الزام تراشیاں کی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جہاں انہوں نے کوشش کی ہے ان دلائل کو رد کرنے کی اور اس میں جو وجوہات بیان کی ہیں وہ یہ بیان کی ہے کہ ایک تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم میں تدعوہم کی ہم ضمیر کا مرجع بیان کریں۔ پھر ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ میں نعبدو کے لفظ کو باقاعدہ سکرین پر لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور یہ کہا بھی کہ وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرکین مکہ کا جو اختلاف ذکر کیا اس میں انہوں نے قرآن مجید کی تکذیب کے متعلق جو آیات آئیں وہ بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے متعلق آیات ہیں وہ بیان کی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ساحر یا کذاب کا لفظ بولا مشرکین مکہ نے، وہ آیات پیش کی اور یہ بتانا چاہا کہ یہ اختلاف تھا مشرکین مکہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے علاوہ ذاتی اور عطائی جو پہلے استعمال کی تھی اصطلاح اس کو چھوڑ کر حقیقت اور مجاز کی طرف آ گئے ان دو کلپوں میں، یعنی ذاتی عطائی والی اصطلاح چھوڑ کے حقیقی اور مجازی، حقیقت اور مجاز والی اصطلاح کی طرف آ گئے مولانا احسان القادری سلطانی صاحب۔ اس کے بعد اپنے مسلک پر اور اپنے دعویٰ پر احسان قادری صاحب نے ایک آیت پیش کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ پھر اس پر مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے ایک حوالہ تفسیر ابن عباس، یہ ہمارے پاس موجود ہے، تفسیر ابن عباس، اس کا حوالہ پیش کیا مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے۔ اور پھر ہمارے جو دلائل دیے تھے ہم نے جو اپنے مدعا پر، ان کو مولانا احسان قادری صاحب نے ٹچ نہ کیا اور بلکہ یہ کہا کہ بضد آپ کے، یعنی آپ کی ضد کے باوجود اگر ہم بالفرض تسلیم کریں کہ پکار اور دعا عبادت ہے، یہ الفاظ مولانا احسان القادری سلطانی صاحب نے استعمال کیے، یعنی ان کے نزدیک پکار اور دعا عبادت نہیں ہے۔ اب محترم سامعین، یہ تو تھا اختلاف کو دو کلپوں کا خلاصہ۔ ان دو کلپوں کے خلاصے کے بعد ہم جناب آپ کو بریلوی مسلک کے ایک بہت معتبر عالم دین کی کتاب سے کچھ تھوڑی سی عبارت پڑھ کے سناتے ہیں جو حقیقت میں مولانا احسان قادری سلطانی صاحب کے دونوں کلپوں کا خلاصہ اس عبارت میں ہے، لیکن ہم یہ اس لیے پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کی مولانا احسان صاحب جو چالے ہیں، جو خلط مبحث کا طریقہ ہے، یہ آج کا نہیں، یہ آپ کے تمام متعلقین کا بھی رہا ہے اور کئی لوگوں نے پہلے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ بحث کو خلط ملط کر کے عوام کو محض پریشان کر دینا اور کوئی بات کھول کر بیان نہ کرنا، یہ طریقہ کار پرانا آ رہا ہے۔ تو یہ عبارت سنیے، بڑی معتبر شخصیت ہے بریلوی مسلک کی،
دیوبندی نہیں، شیعہ نہیں ہے، یہ بریلوی مسلک کی معتبر شخصیت ہے اور بڑی مشہور شخصیت ہے۔ یہ کون ہے اور یہ کتاب کون سی ہے، اس کے حوالہ جات ہم بعد میں دیں گے، کیونکہ یہ بطور اعلیٰ ہمیں ضرورت پڑے گی۔ آئیے مولانا احسان صاحب بھی غور سے سنیں اور تمام سامعین سنیں، یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے۔ کیا کہتے ہیں بزرگ کہ بعض دفعہ کچھ حضرات جب خود ساختہ اختراعی مذہب و موقف پر بزعم خواہش دلائل دینا شروع کرتے ہیں تو پھر انصاف و دیانت کا دن دہاڑے خون کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جو مضحکہ خیز بھی ہوتا ہے اور خون ریز بھی۔ مثلاً توجہ کیجئے جی، ہمارا جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے اسی مسئلے کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ مثلاً مسئلہ استعانت پر معترضین و مخالفین جب کتاب و سنت سے دلائل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ ان کا موقف تار عنکبوت کی طرح کچا اور بے سر و پا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنے موقف کی تائید میں کتاب و سنت سے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ باہوش و خبردار معاشرہ میں ان کے خانہ زاد مذہب کی وقت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک قرآن حدیث سے کچھ نہ کچھ اس کی تائید میں پیش نہ کیا جائے۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید میں سے ایسی آیات جن کا مورد کچھ، حکم کچھ اور مفہوم کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارے علمی یتیم ان میں کھینچا تانی کر کے انہیں اپنے حق میں صرف کرنا چاہتے ہیں، تو بقول علامہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے، یہ عبارت ایک بریلوی عالم دین کی کتاب سے میں نے پڑھی ہے، اور یہ خلاصہ ہے مولانا احسان صاحب کے 2 کلپوں کا۔ انہوں نے بھی کچھ یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو کھینچا تانی سے اپنے موقف پر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو چیزیں ہم نے بیان کی تھی پتہ نہیں، میں حیران ہوں وہ حضرت والا کو سمجھ نہیں آئی یا حضرت والا نے خود ان پر غور نہیں کیا، بضد بس ایسے ہی وقت پورا کرنے کے لیے کلپ بنا دیا۔ ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ، اور مولانا احسان صاحب سے بھی دوبارہ میری التماس ہے، میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امت کا مددگار بنایا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس پر آپ نے دلائل پیش کرنے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ مافوق الاسباب کائنات میں کوئی شخصیت بھی مددگار نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، اشجار ہوں، احجار ہوں، کچھ بھی دنیا کی مخلوق ہو، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تب بھی مافوق الاسباب کائنات میں مددگار اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر دلائل ہم نے دینے ہیں، آپ اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کریں گے، ہم اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے سابقہ دلائل دیے ہیں، جتنے بھی آپ نے دلائل دیے ہیں، جبکہ دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا مددگار بنایا ہے اللہ نے، لازمی بات ہے اگر ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اگر اللہ نے امت کا مددگار بنایا ہے تو لازمی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے امت کا مددگار بنایا ہے، تو وہ دلائل پیش کریں۔ آپ کبھی بات کو ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں، جو دلائل آج تک آپ نے دیے ہیں نا، میری بڑی غور سے آپ بات سنیں، دیکھیں دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ہوتی ہے،
آپ نے خود بھی کہا ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دعویٰ بغیر دلیل کے کچھ نہیں، لیکن اپنے دعویٰ پر غور کیجئے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے ایک ذات مقدسہ کے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت کا مددگار بنایا۔ دلائل جو آپ نے دیے ہیں، شروع کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ من انصاری اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یعنی امتیوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ۔ پھر آپ چلے گئے 28ویں پارے میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ 4-5 چیزیں ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ بھی ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہو گئے، حضرت جبرائیل امین بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو گئی، اور صالح المؤمنین مومن لوگ بھی ہو گئے۔ پھر آپ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ وہ دلیل دی کہ اس میں موجود ہے کہ اللہ اور رسول اور مومن لوگ مددگار ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دلیل دی آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز سے بھی مدد مانگی جا سکی ہے اور صبر سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مولانا یہ تو ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی 1، جبرائیل امین 2، مومنین 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4، اور اللہ کی ذات 5، اور صبر 6، اور نماز 7۔ یہ تو 7 مددگار بن گئے۔ اور دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت کا مددگار بنایا، اور دلائل جو دے رہے ہیں ان میں 7 مددگاروں کا تذکرہ ہے۔ پتہ نہیں کیسا دعویٰ اور کیسی دلیل، اور پھر ہمارے اوپر برستے ہیں آپ کی جی دلائل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ محترم ہماری بات کو سمجھیں، غور کریں۔ ہمارا دعویٰ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے اصل محل نزاع جس سے ہماری بات چھڑی ہے، درمیان میں گفتگو کے درمیان میں جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس بات کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے، وہ بحث میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ اصل جو محل نزاع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بقول آپ کے جو آپ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا مددگار بنایا ہے، اس پر آپ نے دلائل پیش کرنے ہیں۔ ہم نے اپنے دعوے پر دلائل پیش کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات میں کوئی اور مددگار نہیں۔ پھر رہی دوسری یہ بات کہ مشرکین مکہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف ہم نے ذکر کیا، آپ نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ اختلاف نہیں، فلاں اختلاف تھا، فلاں۔ ہم نے وہاں ہمارے کلپ میں لفظ موجود ہے کہ ہم نے کہا تھا اصل اختلاف یہ تھا۔ ہمارے کلپ میں آج بھی کلپ موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں ہم نے کوئی رد و بدل نہیں کی، موجود ہے اب بھی۔ اصل اختلاف یہ تھا، اور آج بھی پھر ہم ایک مرتبہ یہ کہنے لگے ہیں کہ اصل اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کا کیا تھا، یہ ہم دوبارہ اس کو واضح کرنے لگے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی طور پر مددگار مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پھر اصطلاح تبدیل کر کے حقیقت اور مجاز، یہ ساری مولویوں کی چالیں ہم جانتے ہیں، ان کاموں میں ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ آپ تو شاید آج کا یہ شروع کیا، میری فراغت کو 14 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ درس نظامی مکمل کیا، اور جس شخصیت سے کیا ہے وہ شخصیت ان کاموں میں پی ایچ ڈی ہے۔ یہ ساری چالیں ہم جانتے ہیں کہ مولوی جب پھنستا ہے نا اپنے دعوے پر، پھر خلط مباحث کرتا ہے، خروج عن المباحث کرتا ہے، کبھی ادھر بھاگنے کی کبھی ادھر بھاگنے کی، لیکن بھاگنے نہیں دیں گے۔ سوالات جتنے مرضی کریں، ہم تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے بتایا تھا کہ شرک کی تعریف جو آپ نے کی ہے ہمیں اس سے اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بس وہی تعریف ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ضد کی کہ آپ نے شرک کی تعریف نہیں کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس محترم شرح عقائد ہے، آپ کو تو یہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اگر اس لیے نہیں ہوئی کہ اگر آپ نے یہ شرح عقائد دیکھی ہوتی نا، جہاں آپ نے شرک کی تعریف شرح عقائد کی جو کی ہے، جہاں یہ تعریف لکھی ہے، اس تعریف کے بالکل ساتھ ہی ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی اصطلاح بھی لکھی ہے۔ آپ تو اتنا بھی نہیں تکلیف کرتے کہ اصل ماخذ کو دیکھیں،
اصل مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ جو علماء دیوبند کے خلاف لکھی ہوئی رسالے ہیں نا، پھر المدد یا کتاب کو پہنچ جاتے ہیں، ان رسالوں سے دیکھ کر جواب دے دیتے ہیں، یا المدد یا مفتی یا المدد یا استاد ہوتا ہے آپ کا، اصل ماخذ کی طرف آپ نہیں جاتے، پھر برستے ہمارے اوپر ہے کہ آپ صحیح دلائل نہیں دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ شرح عقائد ہے، اور شرح عقائد جو ہمارے پاس یہ نسخہ موجود ہے، اس کا صفحہ 78 ہے۔ یہاں یہ بحث کر رہے ہیں، جو مشہور زمانہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا خالق ہے، اور معتزلہ کو اختلاف ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ بھی بعض کاموں کا خالق ہے یا بندہ خالق ہوتا ہے، اس بحث پر وہ چل رہے ہیں۔ تو جمہور امت نے اعتراض کیا کہ معتزلہ کو مشرک قرار دینا چاہیے، تو اس جمہور امت پر یہ اعتراض وارد ہوا، تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے اس علامہ سعد الدین تفتزانی نے، اور جواب دے تو یہ شرک کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّا نَقُولُ الْإِشْرَاكُ هُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِيكِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ بمعنى وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادت کما لعبدت الاصنام۔ یہاں تک انہوں نے شرک کی تعریف کی ہے۔ آگے محترم جو آپ کی ضد تھی نا اصطلاح ما فوق الاسباب کی، وہ بھی بالکل ساتھ ہی آگے ذکر ہے کہ معتزلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ معتزلہ جو ثابت کرتے ہیں بندوں کو افعال کا خالق ثابت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں والمعتزلۃ لا یثبتون ذلک بل لا یجعلون خالقیۃ العبد کخالقیۃ اللہ تعالی لافتقارہ الی الاسباب والآلات۔ اب یقیناً تسلی ہو گئی ہوگی، اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر مزید میں پہلے شرک کی وضاحت کر لوں، شرک کی تعریف کی، پھر میں آپ کو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب پر بھی تسلی کراتا ہوں۔